بات سن رہے عمران خان صاحب نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور ساتھ ہی معافی بھی مانگ لی ہے، اور معافی مانگی ہے بھری عدالت میں۔ اعتراف جرم عمران خان صاحب نے کس مدعے پر کیا ہے، کس معاملے پر کیا ہے، اور معافی عمران خان صاحب کو بھری عدالت میں کیوں مانگنا پڑی اور کس سے مانگنا پڑی، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بندوبست ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ بندوبست اب پولیٹیکل بندوبست ہو رہا ہے۔ قانونی طور پر عمران خان صاحب کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اتنی کامیاب نہیں ہوئی، یا جو مطلوبہ نتائج تھے وہ ریاست کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کو، وہ حکومت کو، یا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ تو اب ایک اور منصوبے پر کام جاری ہے اور تیزی سے جاری ہے، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے آغاز کر لیتے ہیں جناب عمران خان صاحب سے۔ اور خان صاحب جو ہے وہ بہت بدترین قسم کی جو ہے ان کی صورتحال ہے ان دنوں، اور وہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مقدمات بھی چلائے جا رہے ہیں، ان کی ضمانتیں منسوخ بھی ہو رہی ہیں، مسترد بھی ہو رہی ہیں، ریمانڈ ہوتا ہے، پھر بڑی عدالت و ریمانڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلعزم قرار دے دیتی ہے۔ لیکن بہرحال 9 مئی کے معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ القادر کیس، وہ عمران خان صاحب کے خلاف آخری سٹیج میں تقریباً، میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ گواہوں کے بیانات ہو گئے، جرح ہو گئی، اب ایک آدھ سبات کے بعد ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے یا کوئی کیا بھی صورت ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی بہت لمبا اب یہ معاملہ نہیں جانا۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کا ایک نیا ریفرنس وہ بھی چل رہا ہے۔ تو کل یوں کہہ لیجئے کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب کا دن تھا، اور ویسے تو اب عمران خان صاحب کے دن ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان بھی نظر آتے ہیں، اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد ان کو جا کر لوگ سمجھاتے ہیں کہ خان صاحب یہ کیا بات کر لی، پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی باہر جا کر اس کی وضاحت کر دیں، تو وضاحت کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب اسی بات کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ جس طرح مذاکرات کا معاملہ، مذاکرات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں مذاکرات کروں گا، باہر آ کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور کمیٹیاں بھی بن گئیں، یہ بھی، اور پھر کہا گیا کہ جی جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کریں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، اس کے پلیٹ فارم سے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن اب پھر عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مذاکرات ہوں گے 6 جماعتی اس سے اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں جی مذاکرات پہلے کر کے دیکھ لیے، مذاکرات ناکام ہو گئے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو دوبارہ مذاکرات کیا کروں، وہ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو دوسرا ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اعتراف کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی کو جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے میں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہوئی تھی، اور میں نے کال دی، لوگوں کو کہا تھا، کال دی تھی، پارٹی کو کہا تھا کہ جی مجھے اگر گرفتار کیا جائے تو پھر آپ لوگوں نے GHQ کے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے۔ اگلے دن سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، اور عمران خان صاحب کے ظاہر ہے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، وہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کے وضاحت کی، اور وضاحت وہ ایسی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو بچاتے بچاتے پوری پارٹی کو انہوں نے رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا، یہ پارٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا رینجرز یا فوج کے ذریعے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے، تو پھر احتجاج ہم وہی کریں گے جو لوگ گرفتار کرنے آئیں گے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے وضاحت کی اپنی طرف سے۔ لیکن اب کل عمران خان صاحب توشہ خانہ کا جو نیا ریفرنس تھا اس میں پیش ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی۔ گفتگو کا محور جو تھا زیادہ وہ عمران خان صاحب کا وہ بیان تھا کہ جی میں نے احتجاج کی کال دی تھی، اور بار بار PTI کے لوگ ٹاک شوز میں آ کر یہ کہتے رہے کہ جی نہیں خان صاحب نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی اعتراف نہیں کیا، اعتراف جرم میں نے نہیں کیا، میرے بیان کو اعتراف جرم سمجھا جا رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور میں نے اس پر 3 ویلاگز بھی کیے، 12 مرتبہ پولیس کی تفتیش میں بھی میں نے کہا کہ مجھے اگر رینجرز اور فوج والے گرفتار کرنے آئیں گے تو احتجاج جو ہے وہ GHQ اور چھاونیوں کے باہر ہوگا۔ پہلے وہ صرف GHQ کا اعتراف کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا چھاونیاں، تو کور کمانڈر ہاؤس کے جلاؤ گھیراؤ جو ہوا وہاں تک، کم از کم وہاں تک لوگوں کو بھیجنے کا اعتراف عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مارچ
को मेरे घर पर हमला हुआ, 18 मार्च को मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, वो जो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब जत्थे लेकर हमलावर हुए थे उस हमले का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, तो लिहाजा मैंने पार्टी को कहा था कि अगर फौज और रेंजर्स गिरफ्तार करें मुझे तो आप GHQ और छावनियों के बाहर जाकर एहतजाज करें। अब इससे बड़ा एतराफ़ जुर्म क्या होता है? अब फिर क्योंकि एतराफ़ जुर्म हो गया, क्योंकि अब ये एतराफ़ इमरान खान साहब के गले पड़ चुका हुआ है, लिहाजा अब खान साहब जो है उसको पुरअमन एहतजाज का रंग देकर और ज़रा दूसरे तरीके से उससे जान छुड़ाना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब शातिर और चतुर चालाक तो हैं ही, तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि जी देखिए मैंने तो लोगों को पुरअमन जाकर एहतजाज करने की बात की थी ना। अब कभी ऐसा नहीं होता कि आप लोग भेज दें फौजी छावनियों के बाहर और वो भिपरे हुए लोगों में से, उनमें से या कोई भी शरपसंद हल्की सी शरारत कर ले और फिर वो जो मोब होता है वो जाकर अटैक करता है, वो समझता है कि हमें यही करने आए थे, वक्त यही हुआ होगा, मुमकिन है यही हुआ हो, लेकिन लोग भेजे तो आपने थे। जब आपने लोग भेजे तो जिम्मेदारी आपकी है। फिर वो कहते हैं जी लोगों को जाने क्यों दिया गया, गोलियां क्यों? तो आपका मंसूबा था कि गोली चले और लोग मरे, तो उससे फौज ने अपना दामन बचा लिया, आपको फंसा दिया, आप फंस गए, आप अपने जाल में खुद फंसे। अब कहते हैं कि जी ये तो हमारे खिलाफ जो था वो था अपना जाल बिछाया गया था। पहले कहते थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अब कह रहे नहीं, लोग हमारे गए थे, मैंने भेजे थे लोग, लेकिन मैंने कहा था पुरअमन। अब अगली बात क्या करते हैं, कहते हैं जी वहां जो CCTV फुटेजेस थी वो कहाँ है? उनमें देखे हमारे लोग नहीं है। भाई CCTV फुटेज हो ना हो, जैसे ही वहां लोग हमलावर होते हैं आपके लोग खुद वीडियो बनाकर खुद शेयर कर रहे थे, बाद में उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन अब तक वो सबूत के तौर पर पड़ी है और जज साहबान को दिखाई गई है। अच्छा अगली बंद तक सुने, कहते हैं जहां मसला लोगों को पुलिस से होता है तो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करते हैं ना, तो इसी तरह जो है वो एहतजाज जो है वो यहाँ हुआ। और दूसरा ये कहते हैं कि जी मुझे सवाल करते हैं कि जी मुझे गिरफ्तार करना, मतलब तज़हीक आमेज़ अंदाज में गिरफ्तार करना और डंडे मारने का हुक्म किसने दिया था? अगेन कल तक वो बात कर रहे थे, परसों तक, कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, अब फिर उनके ऊपर हमलावर है कि जी किसने दिया था ये हुक्म? अच्छा जी, फिर कहते हैं सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हो रहा है, 75 साल के जो कैंसरज़दा रऊफ हसन साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, हुकूमत खौफजदा है हमसे, फौज के जरिए PTI को ख़त्म करवाना चाहती है। सवाल करता है साहब कि एक सवाल का जवाब तो दे, ये जो कानून, जिस कानून के तहत आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं कि फौज और दीगर इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा या नहीं किया जा सकता, उन पर इस तरह तनकीद नहीं हो सकती, उनके खिलाफ बातें नहीं हो सकती, आपका बनाया हुआ कानून था। तो उन्होंने कहा कि तनकीद तो हो सकती है ना, तनकीद क्यों नहीं हो सकती? तनकीद करें। वो कहते हैं जो जजेस हमारे हक में फैसले करते हैं ना, इमरान खान कहते हैं जो जजेस हमारे हक में फैसले करते हैं सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ होती है। यानी अगेन वो जो मैंने आपको कल एक व्लॉग किया था ना कि सिस्टम इमरान खान साहब के खौफ में मुब्तला है। वो कहते हैं कि जी मैं जो मेरे खिलाफ फैसले करेंगे ना जज, उनकी ऐसी की तैसी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हम आग लगा देंगे, उनको हम जीने नहीं देंगे सोशल मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए। लेकिन जो हमारे हक में फैसले करेंगे तारीफें लें हमसे सनद लें तारीफ की कि ले जी आप बहुत ज़बरदस्त जज। ये है इमरान खान साहब का असल वो जो प्रोपेगेंडा। दूसरा कहते हैं कि जी फौज अगर फॉर्म 47 वाली हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी तो उनकी साख खराब हो जाएगी और जमात इस्लामी के एहतजाज की तायद करता हूँ। इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा 5 अगस्त को जिस दिन वो गिरफ्तार किए गए थे साल पूरा होने पर, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी KPK में सवाबी पंजाब और KPK के जो सरहद है उसके ऊपर, चाहे दोनों सूबे मतलब अलग अलग होते हैं, यानी पंजाब ख़त्म होता है KPK शुरू होता है, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी हम करेंगे अपना जलसा करेंगे, भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे और उसके बाद फिर एहतजाज जो है वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो कॉल थी वो हमने वापस ले लिया। यानी पंजाब में और KPK से बाहर वो कह रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम एहतजाज कर सकें। ये तो हो गया मुद्दा इमरान खान साहब के एतराफ़ का। जो मर्जी कर ले PTI वाले, उनके वकील, इमरान खान साहब एतराफ़ पर एतराफ़ किए जा रहे हैं। और इमरान खान का ये एतराफ़ कि जी हाँ मैंने कॉल दी थी, देखिए 9 मई के हमलों के हवाले से खान साहब जो हैं वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कर रहे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हालात, वाक़यात, मीटिंग्स, ये वो वीडियो के सबूत, ऑडियो के सबूत वो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है। जो जज साहब ने भी कहा कि जो सबूत काफ़ी है इनके खिलाफ, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के, वो तो काफ़ी सबूत है। लेकिन अब
اعتراف تھا نا، وہ اعتراف عمران خان صاحب کا آ گیا. اس اعتراف کو پروسیکیوشن جوڑے گی حالات کے ساتھ کہ کیا حالات پیدا ہوئے تھے، واقعات کیا ہوئے تھے، کیا کیا گیا تھا 9 مئی کو، اس کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ممکنہ طور پر 9 مئی میں خطرناک قسم کی سزا کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا جی، اب جو ایک تو یہ ہوا نا کہ اعتراف کر لیا، دوسرا معافی مانگ لی. کل جج محمد علی ولایت صاحب جو احتساب عدالت کے جج ہیں، جو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ سن رہے ہیں، ان کی عدالت میں توشہ خانہ 2 ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے سیکوینس، مطلب یوں لگ رہا ہے جیسے نیٹ فلکس کی فلم چل رہی ہے نا، سیزن 2 توشہ خانہ 2. اس میں کل عمران خان اور بشریٰ بی بی پیش ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے پروسیکیوٹر پر کر لیا حملہ. پروسیکیوٹر جو ہے وہ ہے نیب کے سردار مظفر عباسی صاحب. حملہ عمران خان صاحب نے کیا اور پھر پروسیکیوٹر صاحب نے عمران خان صاحب کو سنائی اور پھر عمران خان صاحب کو معافی مانگنا پڑی. ہوا کچھ یوں کہ بشریٰ بی بی عدالت میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو کرنا ہے جج صاحب کو، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑا. اور نیب کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نیب کر رہا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ایک طرف ہم کریں دوسری طرف نیب والے کریں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے تمام معاملات سے. توشہ خانہ تو مطلب میں تھا نا پبلک آفس ہولڈر، میں وزیر اعظم تھا نا، بشریٰ بی بی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی. نیب والے جو ہیں ضمیر فروش ہیں، ان کو پیسے دو، ان سے جو مرضی لکھوا دو. تو اس پر عباسی صاحب جو ہے پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا کہ جی جناب آپ جو ہے نا، انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ آپ میرے ساتھ پرسنل نہ ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ پرسنل نہیں ہوا، میں نے ہمیشہ مقدمے پر بات کی، آپ مقدمے پر بات کریں، مقدمے پر بات کریں. مجھے بتائیں کہ کون سا ڈنر سیٹ جو ہے وہ آپ مجھے راجہ بازار راول پنڈی سے چل کے مجھے 30,000 میں مکمل ڈنر سیٹ لے کر دکھائیں. آپ کو جو سعودی عرب سے آیا تھا کیا وہ 30,000 کا تھا؟ آپ اٹھا کر لے گئے چیزیں اور اب پرسنل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جب چڑھائی کی اور انہوں نے جب بتایا نا کہ جناب یہ آپ نا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے دبا دیں حملہ کر کے کہ جی میں آپ سے پرسنل ہو رہا ہوں. ظاہر ہے وہ جو پہلے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو جج ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو تعریف ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ پروسیکیوٹر جنرل راجہ اپنا یہ جو سردار مظفر عباسی صاحب ہیں ان کو وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ اب دیکھنا یہ میرا بیان جب چھپے گا کہ ضمیر فروش ہو تو تمہارے ساتھ لوگ تمہاری ایسی تیسی پھیریں گے. تو وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تم یہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کر پرسنل ہو رہے ہیں میرے ساتھ، بتاؤ مجھے پہلے 30,000 روپے کا کیسے ڈنر سیٹ آتا ہے، راجہ بازار سے خرید کے دو. تو بہرحال وہ پھر جج صاحب نے سماعت میں وقفہ کر دیا. وقفے کے بعد عمران خان صاحب نے آ کر معذرت کر لی. عمران خان صاحب نے معافی مانگی پروسیکیوٹر جنرل سے اور اس کے بعد پھر عدالت میں آرگومنٹ ہوا کیونکہ مسئلہ تھا عمران خان صاحب کے ریمانڈ کا. ریمانڈ مانگ رہی تھی نیب اور نیب کو 10 دن کا عمران خان صاحب کا ریمانڈ دے کر عدالت نے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی 8 اگست تک. اب میں آتا ہوں اگلے مرحلے پر. قانونی طور پر تو عمران خان صاحب کئی مقدمات میں پھنسیں گے، سزائیں بھی ہوں گی، لیکن پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو ان سزاؤں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا پبلک میں پاپولیرٹی وائز. یا وہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے نا کہ دو بڑی جماعتیں اتحاد میں ہیں تو تیسری بڑی جماعت جو ہے پی ٹی آئی وہ اپوزیشن کی ہے، تو وہ جو اسپیس ہے وہ فل نہیں ہو پا رہا تھا. تو اب اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو پراپر ایک دیکھیں نا، مطلب میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو بلکہ مسلسل اب ٹی وی پر یہی چل رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب جب خطاب کرتے ہیں تو ان کا خطاب اسی طرح طویل عرصے تک دکھایا جاتا ہے جس طرح دھرنوں کے ٹائم پہ 2014 میں عمران خان صاحب کا دکھایا جاتا تھا. وہ اعجاز کی اپنا پریس کانفرنس لمبی اپنا اس کے لیے دہرانے کے لیے دکھائی جاتی ہے. اسی طرح وہ صاحب جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو سارے ٹی وی چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ارینجمنٹ اور ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. آج اگر پیپلز پارٹی دل سے بھی کہے، دل سے بھی کہ یار حکومت کے فیصلے ٹھیک نہیں ہے، یہ جو اپنا بجلی ہے نا یہ مہنگی ہو گئی ہے، لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، مر گئے، اور یہ بات بلاول بھٹو اور دوسرے کرتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ اس حکومت کا حصہ ہو، آپ کا ووٹ اس حکومت کو ملا ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ ہمارے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ نہ کریں، آپ حکومت کا حصہ ہو. لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے. تو لہٰذا وہ جو اپنا تھا نا خلا جو ہے اپوزیشن والا وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ جماعت اسلامی کے ذریعے یا عوام پاکستان پارٹی کے ذریعے، یا آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کچھ اور آپ کو جو ہے وہ چہرے
یا کچھ اور قوتیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں اگر وہ 25% بھی کامیابی ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب بائے بائے ٹائے ٹائے ختم. راہل گاندھی نے کہا تھا نا ختم بائے بائے ٹائے ٹائے، کیونکہ ایشو یہ تھا کہ خان صاحب کو صرف اور صرف قانونی طریقے سے جو ہے نا ان کی سیاست اور ان کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر میں ڈے ون سے کہتا تھا کہ قانونی طریقے سے ایسا ممکن نہیں ہے، سیاسی انداز. اب سیاسی طور پر بھی دوسری سائڈ سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے، جو دھرنا ہے، میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. جماعت اسلامی ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں کم نہیں کروائے گی، ایک وعدے کے پر پیچھے چلی جائے گی، واپس دھرنے ختم ہو جائیں گے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ جی کراچی اور ملک کے دیگر تمام دارالحکومتوں میں دھرنے ہوں گے، لیکن وہ ایک بڑا سا شو لگا کے پھر ایک معاہدہ کر کے جماعت اسلامی ظاہر ہے دھرنے ختم کر سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جماعت اسلامی کو اپنا کیا کہتے ہیں یاد کرواتی رہے گی کہ جی آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، پوری کریں. اور آہستہ آہستہ یہ جو اپوزیشن کا اسپیس پی ٹی آئی کے پاس ہے، پی ٹی آئی کو پس پردہ بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی وقت بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.